السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج الحمدللہ تیسرا لیکچر ہے نامحرم کی محبت، یا جس کو کہہ سکتے ہیں حرام ریلیشن شپ. اس کے بارے میں تیسرے اسپیکٹ سے ہم اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ منع کیوں کیا جاتا ہے. ایسی کون سی وجہ ہے کہ لیکچرز ہوتے ہیں، لوگوں کی سیریز ہوتی ہیں، اس کے مطلب کہ ورک شاپس ہوتی ہیں، اسپیشل ارینج کیے جاتے ہیں لیکچرز، کہ آخر ہوتا کیا ہے، اس کو نقصان کیا ہوگا اگر آپ یا کوئی اور اس کام میں ہے انوالو، تو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نقصانات کیا ہیں، تھوڑے سے ہیں، زیادہ ہیں، کیسے نقصانات ہیں. چلے نقصانات کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. 3 اسپیکٹ سے ہم دیکھیں گے کیسے نقصان ہے. دنیاوی نقصان ہو سکتے ہیں، آخرت کے نقصان، ہم اور نقصانات کو پروف بھی کریں آیات سے بھی انشاءاللہ، سائنس سے بھی، اسی سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دنیاوی نقصان کے بارے میں بات کرتے ہیں. کامن سینس کہتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر آپ میں سننے والا حرام ریلیشن شپ میں ہے تو اس نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے وہ اس غلط کام میں آیا ہے، اس کا ضمیر اسے کہتا ہوگا کہ تم غلط کر رہی ہو. ضمیر کبھی نہیں چھوڑتا انسان کو، جو ہے نا. ہاں یہ بات ہے کہ جب بندہ گناہوں میں بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے تو ضمیر بھی سگنل دینا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پازیٹیو چیز بھی رکھی ہے نا، نفس، جسے کہتے ہیں نفس امارہ، جو کہ نفس لوامہ، جو کہ ہمیں وہ نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو وہ ہمیں نیچے سگنلز دیتا رہتا ہے، تو وہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو بالکل ہی فلی سیٹسفائیڈ ہوں. وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اندر سے اس کو پتہ ہے کہ اس کو ہر وقت پریشانی ہوتی رہتی ہے. ایک چیز ہوگی کہ اس کو مینٹلی ہر وقت پریشانی ہوتی رہتی ہے. اب ہم نے برین کو ڈسکس کر لیا کہ برین ہر وقت پریشانی ہوتی رہے گی. ہم دل کی طرف آتے ہیں، دل کو کیا نقصان ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی دل کے اوپر ایک کالا نشان ہوتا ہے، ایک ڈاٹ لگتا ہے، کالا ڈاٹ. جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا کرتے 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 حتیٰ کہ آتا ہے کہ وہ بالکل دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے. جیسے قرآن پاک میں اس کا آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کی دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھی جو مٹھی تھی، ان کو بند کر کے انہوں نے فرمایا کہ پھر ایسے ہو جاتا ہے، نہ اس میں خیر داخل ہوتی ہے، نہ اس میں کچھ جاتا ہے، نہ اس سے کچھ نکلتا ہے. کہ اس پہ نصیحت عمل نہیں کرتی. جب انسان حرام ریلیشن شپس پہ جاتا ہے تو اس میں کتنے گناہ ہیں. ایک نامحرم کو دیکھتا ہے، پکس دیکھتا ہے، فار ایگزامپل لائیو دیکھتا ہے، گناہ، بات سنتا ہے، بات کرتا ہے، پکس شیئر کرتا ہے، پکس لیتا ہے، باتیں کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. ایک ایک کر کے ڈاٹ لگتے جاتے. ایون یہ آتا ہے کیسے آپ لوگ آگے دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں کیس سنا تھا کہ 15 سال کی بچی بھی نہیں تھی، آئی تھنک وہ اس ریلیشن شپ میں پڑی، اور وہ 15 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کے گئی. کیسے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا؟ کیونکہ دل بند ہو جاتے ہیں. انسان کو پھر یہ نہیں کہتا کہ میں اتنی چھوٹی، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ فار ایگزامپل 15 سال کی عمر میں اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا، تو وہ کہاں کی جائے گی؟ گھر والے، فیملی، سب کچھ خراب ہو گیا. اس نے تو اپنے لیے سب کچھ خراب کر دیا، وہ کہاں پہ رہے گی، ہے نا. لیکن اسے اتنا بڑا اسٹیپ کیوں لیا؟ آپ سوچیں اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. سائنس اس کے پیچھے یہی ہے نا کہ ایک چھوٹے غلطی کر کے ماں باپ کو چھوٹا چیٹ کر کے اتنا بڑا وہ چیٹ کر کے چلی گئی، اس کو فرق بھی نہیں پڑا، کیونکہ تھوڑے داغوں سے اس کا دل کالا ہو چکا تھا. تو انسان مینٹلی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، کسی کے انڈر آ جاتا ہے. جب انسان کی زندگی کا مرکز، محور، مقصد ایک انسان بن جاتا ہے تو وہ انسان پروڈکٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان پہ یہ پڑھائی، یہ کام، یہ صلاحیتیں، یہ صحت، یہ کام نکل جاتے ہیں. اس کا مقصد صرف اس کے گرد ہی چکر لگانا ہوتا ہے. وہ انسان پھر نہیں رہتا. سوری ٹو سے، وہ انسان نہیں رہتا. انسان اپنے اتنے پیار کرنے والے ماں باپ کو 14 سے 15 سال کی عمر کے اندر چھوڑ کے چلے جائے، وہ انسان کیسے رہ سکتا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر؟ ہم لوگ تو دیکھے تو 14 سال کی عمر کے اندر وہ گود میں کھیلنے والے بچوں کی طرح زندگی گزارے تھے. لیکن آج کل کے بچے ایسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ریلیشن شپس میں پڑھ کے اپنے دلوں کو خراب کر چکے ہیں، وہ اپنا دماغ مفلوج کر چکے ہیں. آپ نے جو وائس نوٹ سن رہا ہے، اگر آپ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو نکلیں انشاءاللہ. اور اگر آپ نہیں ہیں تو اس کو لیٹ گو والا کام نہیں کرنا کہ وائس نوٹ سنیں بس، نہیں، ان پوائنٹس کو پھر بھی نوٹ کریں اور دیکھیں ارد گرد، ذمہ اٹھائیں کہ میں نے 10 بندوں کو کم از کم حرام ریلیشن شپ سے نکالنا ان چیزوں کے ذریعے. اس کے علاوہ اور بھی آپ لیکچرز لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. آپ نے بس 10 لوگوں کو اس جہنم سے زندگی سے نکال دینا. لوگ کیا کر لیتے ہیں حرام سے، اور ایون دیکھیں لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں جب ان سے بے وفائی ہوتی ہے. آپ اپنا دماغ کو ذرا سوچ کے اس کو استعمال کر کے دیکھیں کہ کوئی انسان اتنا زیادہ کیئرلیس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک تو اس نے پوری 6 سے 7 سال ریلیشن شپ میں گزارے، اتنے گناہ کیے. اب اگر اس کو نہیں مل رہی وہ لڑکی یا وہ نہیں مل رہا وہ لڑکا، تو کیا کرتا ہے؟
خودکشی کرنے کا سوچ لیتا ہے. اس کو یہ فکر نہیں رہتی, دیکھو اس کو آخرت کی اتنی فکر نہیں رہتی. چلو اچھا ایک کوئی انسان خودکشی نہیں کرا, وہ سوچتے کبھی توبہ کر لوں گا, شادی ہوگی تو صحیح ہو جائے گا سب یہ, لیکن جو انسان ڈائریکٹ سوسائڈ کر رہا ہے اس میں تو اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں غلط کام کے بدلے اور غلط کام کر رہا ہوں تو میری آخرت کا کیا ہوگا. وہ سوسائڈ کرتے ہیں, ہر سال کتنے لوگ کرتے ہیں سوسائڈ کرتے ہیں اپنی بے وفائیوں کی وجہ سے, اپنی وہ بریک اپس کی وجہ سے, ٹوٹلی جہنم میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. اور خودکشی کرنے والا انسان کیا وہ ہمیشہ اسی اذیت میں پڑا رہتا ہے جہنم کے اندر جس اذیت سے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کی تھی. سوچیں اس کا دماغ کتنا مفلوج ہوا ہوگا. یہ گناہ کتنا زیادہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے. سائنٹیفکلی ہم بات کریں تو کیا ہے, جب ہم کوئی بھی اپنے کام پورا کرتے ہیں, کام یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بہت بار لیکچر دے چکی ہوں کہ جب بھی ہم اپنے کوئی نفس کی بات پوری کرتے ہیں, نفس کا کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے میڈم کو دیکھا تو اس کو ریلیز ہوگا, فار ایگزامپل اس نے دوبارہ دیکھا ریلیز ہوگا, نمبر ایکسچینج ہوئی دوبارہ ریلیز. اس طریقے سے وہ ایک ایک کام ایک ایک اسٹیپ اس میڈم کی محبت میں یا میڈم کے ساتھ تعلق میں انکریز ہوتا رہے گا تو اس کا ڈوپامین انکریز ہوتا رہے گا, ڈوپامین زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگا. وہ ڈوپامین کیا ہے, اصل میں نفس کی چیز ہے, نفس کی ٹائپ ہے. اس کا نفس اس کے اوپر حاوی آتا رہے گا, اتنا حاوی آئے گا, اتنا حاوی آئے گا کہ جس کی وجہ سے آج کل آپ کو لوگ رزلٹس دیکھتے ہیں کتنے خراب کام ہو رہے ہیں, حرام ریلیشن شپ کی کوئی تمیز ہی نہیں بچی, کس حد تک گر چکے ہیں یہ ریلیشن شپس. ان کو پراؤڈ سمجھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ جو نہیں ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس حد تک لوگوں کو اس نے مفلوج کر دیا کہ جہنم میں جو نہیں ہے اس کو جہنم ہی سمجھا جا رہا ہے.